السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام۔ ناظرین، آج آپ کو پتہ ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو لانگ مارچ کی کال تھی وہ آخری لمحات میں بقول سردار عمر نذیر او پی ایف کے چیئرمین سید قمر رضا کی کور ممبران سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور اس موقع پر جو سردار عمر نذیر ہیں، انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہے۔ ناظرین، یہ ساری ڈیولپمنٹ ظاہر ہے ایک ماہ سے زائد وہاں پر جو دھرنا ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا اب جو آزاد کشمیر کے اندر 27 جولائی کو الیکشن ہونے تھے، کیا وہ اب بر وقت ہو سکیں گے اگر ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں؟ دوسرا جو ان کا بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ یا ان کی جو بھی امینڈمنٹ تھی، تو کیا اب وہ ہو پائے گی؟ اس حوالے سے میرے ساتھ بڑے سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، نظریاتی آدمی ہیں، پروفیسر راجہ مصدق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سردار عمر نذیر ہیں، آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کوششوں سے اور سید قمر رضا صاحب جو چیئرمین او پی ایف ہیں، انہوں نے آ کر جو ہے ہم سے سنجیدہ مذاکرات کیے اور ہم بے شمار معاملات جو ہیں ہمارے حل ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے یہ دھرنا، واقعی ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ باقی ہیں؟ تو یہ دھرنا مزید کتنے دن رہے گا؟ بہت بہت شکریہ جناب آصف قریشی صاحب مجھے یہاں مدعو کرنے کا۔ تو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو میں اس ڈیولپمنٹ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں اس کو آزاد کشمیر کے لیے ایک نئی امید، اس کی نئی امید سے تعبیر کرتا ہوں۔ ٹھیک، چونکہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کن حالات کی وجہ سے پہلے نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ ہے کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میرے خیال میں 21 تاریخ تک یہ دھرنا جاری رہے گا، اور اس کے دوران جی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ 21 تاریخ سارے معاملات طے کر کے میرا جو خیال ہے ٹھیک، اس کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے، اور پھر آزاد کشمیر کے لوگ حسب سابق اپنے تمام معاملات طے کرنے شروع کر دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری لیڈرشپ تھی؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ پروفیسر صاحب، موجودہ حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک ماہ سے زائد عرصہ سے وہاں پر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، اگر وہ یہ کام کرتے تو یہ کب کا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا؟ اگر آج جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے انہوں نے فیلڈ مارشل کو خط لکھا ہے تو فیلڈ مارشل نے اس پر نوٹس ٹیک کیا، تو کیا ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سارا مسئلہ حل کرانے میں کوئی کردار ادا کریں؟ میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، میں اس کو لیڈرشپ مانتا ہی نہیں۔ ٹھیک، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ کوئی ہوتی، کوئی بھی ایک بندہ بھی ہوتا، تو یہ معاملہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ آزاد کشمیر کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، تمام جماعتوں کی، وہ سب پاکستان کی طرف، اسلام آباد کی طرف دیکھتی ہیں، اپنے باس اور اپنے آقاؤں کو دیکھتی ہیں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ ان کے حکم کے انتظار میں آزاد کشمیر کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی حرکت کر سکے۔ یعنی جس وقت بالکل معاملہ ان کا کمیٹی کا اور حکومت آزاد کشمیر کا آخر تک پہنچا، اس وقت کوئی مرکزی وزراء، کوئی باقی پارٹیوں کے مرکزی رہنما وہاں تشریف لائے، اور وہ بھی جو تشریف لائے تو ان کا یعنی ایسا انہوں نے بات چیت کی کہ یعنی بس ایک دن کے اندر اندر سارے معاملات ختم کر کے لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے۔
اگر کوئی لیڈرشپ ہوتی کامن لیڈرشپ تو یہ اس طرح یہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے تھے. ان کو پہلے ہی ان معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا اور 1 گھنٹہ بھی جیل نہیں گئے, صرف بات چیت کے ذریعے حاصل کیا. ٹھیک. لیکن انہوں نے بات چیت کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے, یعنی یہ کامن لیڈرشپ ہے کہ ایک عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں, وہاں کے باشندے ہیں, ان کے ووٹر ہیں, وہاں کے معاملات ان کے پاس ہیں, ان کو نہیں ڈیل کر سکے. تو یہ ہماری لیڈرشپ کی مجموعی طور پر ناکامی ہے. ٹھیک. دوسری طرف پروفیسر صاحب, جو لوگ ہمارے بھائی دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی پاک فوج کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کی, ان کو جو ہے وہ گالیاں یہ وہاں سے نکالی, جس طرح بیرون ملک بیٹھ کر ایسا کیا گیا. آج پھر جو ہے یہ سارا مسئلہ بقول سردار عمر نذیر کے فیلڈ مارشل صاحب نے یہ سارے مسئلے پر نظر ڈال دیا اور انہوں نے یہ سارا وفد تشکیل دیا ہے. آج وہی اس مسئلے کو حل کروا رہے ہیں. صاحب میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ یہاں چونکہ میں بھی نعرے لگے, وہاں دھرنے میں بھی نعرے لگے کہ پاکستان ہمارا کھا گیا, پاکستان ہمارا کھا گیا. میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا دیکھیں کہ ان کی آمدن کتنی ہے. یہ بنگلہ ڈیم کی آمدن پر ہوتے ہیں, اور جو بجلی کے پروجیکٹ ہیں ان کی آمدن پر ہوتے ہیں. چلو وہ ساری آمدن اکٹھی کر لیں اور اس کے بعد اس سال جو بجٹ میں پیسہ حکومت پاکستان نے دیا ہے اس کا صاف کر لیں, تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو کون ان کو صحیح فیڈ کر رہا ہے, اور اگر پاکستان کے ان کے ساتھ نہ ہو تو ان کا کیا حشر ہو. آرمی کا معاملہ صرف ملک کی آرمی نہیں ہے, وہ آرمی مضبوط نہیں ہے, وہ اس میں کوئی ترقی کسی قابل نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ ایران کی مثال کو دیکھیں کہ بڑا پرانا ملک ہے, یعنی 3200 سال قبل مسیح کی یہ بہت بڑی ہسٹری ہے اس کی. بالکل 3200 سال قبل مسیح. تو اس سے یہ ملک ہے, لیکن آج تک وہ ایٹم بم نہیں بنا سکا, صرف اس کی فوج مضبوط نہیں تھی. اسی طرح عراق, لیبیا, شام سب کو دیکھیں, ان کی آرمی اتنی مضبوط نہیں تھی تو ان کا کیا حشر ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مضبوط آرمی دی, مضبوط فوج دی, جس کی وجہ سے آج اللہ کا اتنا فضل ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی پاکستان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. انڈیا نے ایک ہی دفعہ دیکھا اور اب اسے پاکستان کی طرف بری نظر کرنے میں کوئی 50 بار سوچنا پڑے گا. تو وہ لوگ جو حکومت آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ بات چھوڑ دیں. اصل میں ان کچھ لوگ نیشنلسٹ ہیں. بھائی نیشنلسٹ اگر ہیں تو بھائی وہ آرمی کے خلاف بات نہ کریں, وہ اپنی سیاسی لحاظ سے نیشنلسٹ اس پروگرام کو آگے چلائیں. صحیح بات ہے. آرمی کو گالی دینے سے کام نہیں بنتا, اور اگر آرمی نہ ہو تو ہندوستان پاکستان کو ایک دن بھی نہیں چلنے دیتا. صحیح بات ہے. ایک اور بات پروفیسر ساری اپنے سردار نذیر جو عمر نذیر صاحب ہیں انہوں نے کہی ہے کہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ جو کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ لاشیں گریں, لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. دیکھیں جی, لاشیں ہیں دونوں اطراف سے گری بھی ہیں, لیکن کچھ حد تک نہیں گری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. جی جی بالکل. اگر عمر نذیر صاحب یہ کہتے ہیں تو یہ انہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا اقدام اٹھایا کیوں, انہوں نے ایسا اقدام کیوں کیا. اگر وہ ان کے 38 مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی والوں کے, 38 میں سے 36 جو مطالبات تھے وہ حکومت نے منظور کر دیے تھے. آپس میں میر کوڑی اور کورٹ کا معاملہ تھا, یا وہ جو سڑکیں تھیں بعض جنت تھے وہ راتوں رات نہیں بنتے, ان میں ٹائم لگتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی تک بنے کیوں نہیں. بھائی اس طرح کسی دنیا میں کسی جگہ بھی ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ یہ ان کی نالائکی, ان کی بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو شہید کر کے سڑکوں پر لے آئے اور پھر ان سے ناجائز کام کروا کے بعد قیمتی جانیں ضائع کروا. اچھا پروفیسر صاحب, آپ جو ظاہر ہے اگر وہ ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو یہ بات تو پھر جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کی ہوئی ہوگی, تو کیا ان سیٹوں کا خاتمہ ہوگا یا ان میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہوگی؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے پرانے تجزیہ نگار بھی ہیں, دور اندیش بھی ہیں, بڑی نظر رکھتے ہیں. دیکھیں جی, مہاجر جو ہیں وہ آزاد, وہ کوئی پاکستانی یا کوئی غیر ملکی نہیں ہے, وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہیں. انہوں نے
اس آزاد کشمیر یا پاکستان کی خاطر لاکھوں جانوں کی قربانی دی، اپنے عزتیں عصمتیں انہوں نے لٹائی، سب کچھ کیا، اپنا خون لٹایا، یہ ان کا حق ہے، لیکن حق کو جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں یا جس طرح ایکسپلین کیا گیا وہ نہیں ہے. لیکن اب میرے خیال میں یہ ہوگا کہ مہاجروں کو متناسب نمائندگی کے لحاظ سے میرے خیال میں کچھ سیٹیں دے دی جائیں گی، ان کی نمائندگی بھی رہے گی اور ان کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، میرا خیال ہے یہ. تو جو اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 اکتوبر کو، 27 جولائی کو، تو کیا یہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ملتوی بھی ہو سکتے ہیں یا یہ بر وقت ہوں گے؟ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ الیکشن پر وقت. کیونکہ اگر مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ ہوا تو پھر ظاہر ہے ان کو یہ سارے مسئلے کو روکنا پڑے گا، جو یہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے اس کو روک کر آگے بڑھنا ہوگا. پھر وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی، متناسب نمائندگی کے ذریعے ان کو سیٹیں دے دی جائیں. ٹھیک. جی تو تھوڑی سی بات اگر ہم اس وقت الیکشن کی کریں جو آزاد کشمیر کے اندر ہونے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ مظفر آباد اور باقی جو اضلاع ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون نے اس دفعہ جو سب سے بڑی غلطی کی ہے، بہت پرانے لوگوں کو نظر انداز کر کے نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے. میرے خیال میں ان کی سیٹیں بہت ہی مشکل ہے وہاں سے ان کے نکالنے. مظفر آباد سے ہر شخص، ہر جو ورکر ہے وہ یہ سوچتا ہے یار اتنے پرانے لوگوں سے اگر ہمارے لیڈروں نے، نون لیگ کے لیڈروں نے یہ بےوفائی کی ہے، تو ہم جو چھوٹے کارکن ہیں ہم کس حیثیت کی پوزیشن رکھتے ہیں، ہمیں بھی کسی وقت یہ فارغ کر دیں گے. تو اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے، میرے خیال میں پہلا تو میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اس طرح پیپل پارٹی بنائی. اگر اکیلے پیپل پارٹی نہیں بنا سکی تو پھر وہ گرگت اور صاحب ہوگا، پھر دونوں نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کے آپس میں بنائے گی. تو مظفر آباد میں اس وقت نون لیگ بمشکل 3 سیٹیں دے سکتی ہے، جس میں ہمارے صدر صاحب مشکل میں پھنسے ہوئے، اس وقت ان کی سیٹ مشکل ہے. جو شاہ غلام قادر ہیں. جی جی. تو یہ رائے صاحب یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے جو اگر پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ اس میں ہوئے ہوں گے، انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ پرانے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیے جائیں، کیوں آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ وقت نہیں ہے آزاد کشمیر میں، تجربہ نہیں کرنا چاہیے، جو پرانے لوگ ہیں ان کو دیں تاکہ سیٹیں نکال سکیں. دیکھیں جی، ہماری پارٹیوں کا یہ جو پارلیمانی بورڈ یا جو بھی ہوتا ہے یہ سب برائے نام ہوتا ہے، یہ اصل میں سب اوپر سے نامزد ہوتی ہے، سب اوپر سے. پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مسعود خالد صاحب نے جو الزام لگایا ہے، آج کرنل معروف صاحب نے جو الزام لگایا ہے، وہ سچ ہے کہ جو اوپر جو ہے وہ پیسہ چلتا ہے؟ پیسے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا. لیکن یہ ساری نامزدگیاں اوپر سے ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس بنا پہ کرتے ہیں، ان کا کیا معیار ہے. لیکن یہ البتہ اس دفعہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے کارکنوں کو، پرانے لوگوں کو چھوڑ کے ایسے لوگ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں انہیں نقصان پہنچایا، انہیں تکلیف دی، انہیں ٹکٹ دیا. یہ بات ضرور ہے. تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس سے ان کا اتنا رابطہ نہیں ہے، شاید اس وجہ سے انہوں نے ٹکٹ نہ دیے ہوں اور نئے لوگوں کو آگے لائے ہوں کہ یہ بہتر انداز سے جو ہے سیاست کر سکتے ہوں. تو کس نوجوان کو دس سکتی ہے؟ سارے پرانے لوگوں کو دس ہے جو پرانے لوگ ٹھیک. نوجوانوں کو دیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سب پرانے لوگوں کو ٹکٹ دیے. اچھا، ٹکٹ پھر جو ہے انہوں نے نوجوانوں کو نہیں دیے، وہ جو ہے پرانے لوگوں کو دیے. یہ تو پھر واقعی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں تو پھر کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے. سواری کے رہنے والے ہیں، وہاں دیکھیں وہاں کون سے نوجوان کو انہوں نے ٹکٹ دیے. ٹھیک. یہ دوسرا ڈڈیال ہے، وہاں دیکھیں کون سے نوجوان کو انہوں نے ٹکٹ دیے. بس اسی طرح کیا ہے، انہوں نے کسی نوجوان کو ٹکٹ نہیں دیے. سارے یہ میری عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ
ایک دو روز سے مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر اپنی گرفت کو مضبوط کر رہے ہیں. اگر یہ دھرنا بھی وہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ ان کی طرف دیکھنے لگیں گے. میں عرض کروں کہ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نے گلگت کے بلتستان میں پوری ہر جگہ مہم چلائی اور ہمارے لیڈر جناب بڑے جو لیڈر تھے نواز شریف صاحب ایک جگہ کے کچھ مرتبہ سے خطاب کر کے بس واپس چلے گئے. بھائی آج پیغمبروں کا اللہ اگر کوئی پیغمبر نہیں ہوتا تو اس سے بھی لوگ اس طرح اتنے قریب نہیں جاتے اس طرح جب تک پورے ان سے ڈیل نہ کیا جائے. ٹھیک. تو ہمارے لیڈر تو اس طرح کے نون لیگ کے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر مظفر آباد کی یہ صورتحال ہے تو یہی باغ میں بھی ہوگی, راولہ کوٹ میں بھی, میرپور کا تو چلو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, تو یہ باغ راولہ کوٹ ادھر بھی ایسے ہی ہے. راولہ کوٹ کا مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, میرے خیال میں وہاں بھی یہی پوزیشن ہے, وہاں تو ایسے ہی حالات زیادہ پتلے ہیں. مظفر آباد کی میں بتاتا ہوں راجہ فاروق اعظم خان جیت جائیں گے آرام سے. ٹھیک. بیرسٹر گیلانی کے چانس ہیں جیتنے کے, وہ بھی ابھی ہوئے, پہلے نہیں تھے. ابھی وہ ایک مرتضیٰ گیلانی وہ چلا گیا تھا آئی پی پی میں, وہ چھوڑ کے پھر کچھ منصب تک متعلق کر کے اس کو ساتھ لے آئے, اس وجہ سے اس کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد شاید چودھری بشیر یا مصطفیٰ بشیر ان دو میں سے کوئی ایک, باقی مجھے مشکل ہی حالات لگتے ہیں. چودھری شہزاد اور نورین عارف صاحبہ اور یہ سب جو ہے صاحبہ وہ بھی مشکل میں ہے, چودھری شہزاد بھی مشکل میں ہے. ٹھیک. تو نورین عارف صاحبہ کے وہ تھا ایک سردار تبارک تھا, اس کے بڑے ووٹ تھے, وہ انہوں نے ساتھ شامل کیا. وہ بھی ٹکٹ کا پاشمان تھا, جس وقت اسے ٹکٹ نہ ملا وہ اپنا الگ الیکشن لڑایا اور کافی ووٹ کو ضائع کرے گا. تو جو لطیف اکبر صاحب کے حلقہ سے کون ہے مسلم لیگ نون کا؟ کس کے حلقہ سے؟ چودھری لطیف اکبر صاحب کے حلقہ سے ثاقب مجید. ثاقب مجید, تو اس کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ ثاقب مجید یہ تھا کہ اس نے پچھلے الیکشن میں 300 ووٹ سے لطیف اکبر سے شکست کھائی تھی, 300 ووٹ. ٹھیک. اور یہ سب مسلم کانفرنس سے الیکشن لڑا, لیکن چودھری لطیف اکبر جیت جائے گا لیکن مقابلہ کرے گا ثاقب مجید. اچھا. کیونکہ وہاں بھی آپ دیکھیں نا 4-5 دفعہ رہے منسٹر والا. یہ آج آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کر گلگت کی طرح آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائے گی. بالکل لگتا ہو سکتا ہے, میرا تجزیہ غلط ہو لیکن لگتا مجھے اسی طرح ہے. ٹھیک. جو حالات ہیں ظاہر ہے آپ کا تجزیہ آپ تو حالات کے مطابق کر رہے ہیں نا, کون سا آپ ہاں جو اس وقت کے حالات ہیں اس پر بات کر رہے ہیں نا, موجودہ حالات کے مطابق. جو یہ دوسری پارٹی جو بنی ہے استحکام پاکستان, کیا یہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا نقصان نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اور چند لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بھی گئے ہیں. دیکھیں پیپل پارٹی کے وہ لوگ جن کی اپنی سیٹیں مسئلہ نشان سونی ہے, جی وہ پیپل پارٹی میں ہو یا جس پارٹی میں ہو اس کے اپنے ایک ووٹ پہ کیا ہے. ٹھیک. تو باقی تو مجھے کسی جگہ ان کی پوزیشن مضبوط نہیں آ رہی ہے. تنویر ریاض کی اپنی پوزیشن شاہ غلام قادر کے مقابلے میں مضبوط ہے. ٹھیک. یہ دونوں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی کو 2-4 سیٹیں لے جائے گی؟ بہت سے سیٹیں لے جانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان میں ہو جاتا ہے. سچی بات ہے, ہو جاتا ہے وہاں. پرویز صاحب آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں. آپ نے کبھی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے کبھی کسی نہ اپنی جماعت کا لحاظ کیا ہے. جو صحیح بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. یہ تو بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ ہم آزاد کشمیر کی سیاست پر آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ دھرنے کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے. پھر ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ 10-15 منٹ کا پروگرام کیا کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حالات سے باخبر رکھا جا سکے. کیونکہ اب ساری صورتحال دھرنے تک محدود ہے. جب دھرنا ختم ہوگا تو پھر صورتحال سامنے آئے گی, کیونکہ ابھی وہاں پر جو ہے وہ آپ کو پتہ انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے, موبائل فون بھی نہیں چلتے. تو بہت شکریہ آج آپ نے اپنا ٹائم دیا. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی جو ہماری باتیں ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام
میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.